بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، معزز طلباء کرام، اساس النحو کی کتاب ہے جو کہ دعوت اسلامی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اساس النحو کا پہلا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ اساس النحو کا پہلا سبق، جس کا ٹائٹل یہ ہے علم نحو کا تعارف۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی نحوی جو ہیں وہ آخری جو حرف ہوتا ہے نا، اس سے بحث کرتے ہیں کہ آخر میں کیا آنا ہے، لفظ کے آخر میں کیا آنا ہے۔ نحویوں کے بحث کرنے کا منہج یہی ہوتا ہے، جبکہ جو صرفی ہوتے ہیں وہ پورے لفظ کو جو ہے توڑ کر مروڑ کر بتاتے ہیں، اس کی اصل بتاتے ہیں۔ یعنی صرفیوں کا جو ہوتا ہے منہج وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے لفظ سے بحث کرتے ہیں، کبھی ابتدا سے کرتے ہیں، کبھی مکمل طور پر ایک لفظ کی تحقیق کرتے ہیں، جبکہ نحویوں کا جو منہج عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ لفظ کے آخر سے بحث کرتے ہیں کہ آخر میں آنا کیا ہے۔ علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ پھر کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی کتابوں میں آپ پھر پڑھیں گے کہ کلمہ وہ اکیلا لفظ جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زید ہے، یہ کلمہ ہے۔ اور جبکہ کلام جو ہوتا ہے نا وہ دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر زید قائم، یہ بھی کلام ہے۔ اور اسی طرح اضرب، یہ بھی کلام ہے، کیونکہ یہ بھی دو کلمے ہیں، اس لیے کہ اضرب ایک یہ فعل، ایک یہ کلمہ ہو گیا، اور اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے، ایک وہ ہو گئی، تو دو مل گئے تو یہ کلام بن گیا۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے بچنا۔ یعنی ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ موضوع اس لیے ہوتا ہے کہ علوم کے اندر امتیاز 2 علم، 4 علم، 5 علم کے اندر جو فرق ہوتا ہے نا، وہ موضوعات سے ہی ہوتا ہے۔ ان میں فرق موضوعات سے ہوتا ہے۔ جس طرح فقہ کا موضوع اور ہے اور علم اصول فقہ کا موضوع اور ہے۔ جو فقہ ہے اس کا موضوع وہ افعال مکلفین، جبکہ جو اصول فقہ کا موضوع ہے یہ ادلہ اور حکام ہیں۔ تو موضوع سے ہی علوم کا امتیاز ہوتا ہے، آپس میں علوم ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ علم نحو کی غرض جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی علم کی غرض کے معلوم ہوئے بغیر اس علم میں شروع ہونا، یہ مجہول مطلق کی جو ہے نا وہ طلب قرار پاتی ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہمیں کسی علم کی غرض ہی پتہ نہیں ہوگی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں اس کو۔ تو نحو کی غرض کیا ہے؟ نحو کی غرض عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے بچنا۔ یعنی ہم نحو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جب عربی بولیں یا پڑھیں یا لکھیں تو ہم اعراب کے اندر غلطی نہ کریں۔ نحو کا فائدہ کیا ہے؟ عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ آگے اس کی تمرین ہے۔ سوال نمبر 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب اوپر سبق کے اندر موجود ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ علم نحو کا موضوع، غرض اور فائدہ بیان کریں، یہ بھی متن میں موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ علم نحو کا موضوع ڈیش ہے، خالی جگہ ہے، کلمہ کلام، کلمہ اور کلام۔ علم نحو کا موضوع انہوں نے آگے لکھ دیا ہے کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ دوسرا سبق ہمارا ہے لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔
لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف اساس النحو میں جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع بھی ہوتا ہے اور مہمل بھی ہوتا ہے۔ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی ہو وہ لفظ موضوع یا مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے زیدن ہے، اب اس کا کوئی معنی ہے، کسی شخص کا نام ہے، ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ اور مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیز ہے، ووٹی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح وانی ہے۔ تو اب روٹی کا تو معنی ہے، ٹھیک ہے، پانی کا بھی ایک معنی رکھتا ہے، پانی بھی ایک اپنا معنی رکھتا ہے، جبکہ وانی اور ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مہمل اور بے معنی الفاظ ہیں۔ پھر موضوع لفظ کی دو اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتابن، یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ مفرد کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ لفظ ہوگا بھی اکیلا اور ہوگا بھی موضوع، کیونکہ یہاں پر کہا ہے کہ وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، تو جس کا کوئی معنی ہو وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ ہو بھی تنہا اور ہو بھی موضوع، یعنی با معنی لفظ ہو۔ فائدہ، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ کا مجموعہ ہو، دو الفاظ ہوں یا دو سے زائد ہوں لیکن ہوں با معنی، یعنی موضوع ہوں، کیونکہ مہمل تو بے فائدہ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو استعمال ہی نہیں ہوگا۔ جیسے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اب یہاں پر دو الفاظ ہیں، دو کا مجموعہ ہے، یہ جو جملہ ہے رب العالمین، رب بھی یہ ایک لفظ ہے اور عالمین بھی ایک لفظ ہے، یہ دونوں با معنی ہیں، یعنی تمام جہانوں کا رب۔ اگلی مثال جو ہے وہ دو سے زائد حروف کی ہے، الفاظ کی ہے، کہ دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ، جیسے محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر محمد لفظ ہے جو، اس کا بھی معنی ہے، رسول کا معنی الگ ہے، اللہ اس میں جلالت کا معنی الگ ہے۔ تو مرکب کی تعریف یہ ہوئی کہ جو دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ کا مجموعہ ہو۔ اب نیچے نقشے کی صورت میں بھی سمجھایا ہوا ہے کہ لفظ کی پہلے دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل، پھر موضوع کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ تمرین، سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل الفاظ میں سے مفرد اور مرکب الگ الگ کریں۔ اللہ احد، اب یہاں پر دیکھیں نا، مرکب کیا ہے؟ اللہ احد ہے، اور ان کے مفرد کس طرح؟ اللہ یہ الگ ایک مفرد ہے، احد یہ الگ ایک مفرد ہے۔ اس طرح نیچے جبل ان کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ جبل وہ مفرد تھا تو اسے الگ کر دیا۔ آگے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ اب یہ صلاۃ اور الفجر یہ دو لفظ ہیں تو یہ مرکب ہیں، اگر ان کو الگ الگ لکھیں گے، صلاۃ یہ الگ مفرد ہے، فجر یہ الگ ہے، یہ مفرد لفظ ہے۔ ثمر یہ مفرد ہے، مطر یہ بھی مفرد ہے، رجل صالح یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، اور ماء یہ مفرد ہے کیونکہ تنہا لفظ ہے اور با معنی لفظ ہے۔ جنت یہ بھی مفرد ہے۔ العلم نور یہ مرکب ہے کیونکہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شیء یہ بھی مفرد ہے، اور قلم جمیل یہ مرکب ہے۔ ذہب حامد حامد گیا یہ بھی مرکب ہے۔ بیت کبیر یہ بھی مرکب ہے۔ غرفۃ النوم یہ بھی مرکب ہے۔ رجل یہ مفرد ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل مرکبات میں سے کلمات الگ الگ کریں۔ پیچھے تھا کہ مفرد اور مرکب الگ کرنے تھے، اب یہاں پر کلمات الگ کرنے ہیں۔ جیسے مثال دی ہوئی ہے کنز الایمانی، کنزن الگ لفظ تھا، الایمان الگ لفظ تھا۔ کتاب زیدن، اب یہاں پر یہ مرکب ہے لیکن کتابن الگ لفظ تھا، زیدن الگ لفظ تھا۔ ہوا مدرسن، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہے لیکن ہوا الگ لفظ تھا ضمیر، اور مدرسن یہ الگ لفظ تھا۔ المسجد الکبیر
المسجد یہ الگ لفظ تھا، الکبیر یہ الگ لفظ تھا۔ قرأ سعید کتابا، سعید نے کتاب کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ قرأ الگ لفظ ہے، سعید الگ لفظ ہے، کتاب الگ لفظ ہے۔ ہذہ شجرۃ، اب ہذہ الگ لفظ ہے، شجرہ الگ لفظ ہے۔ جرس المدرسۃ، مدرسے کی گھنٹی، جرس الگ لفظ ہے اور المدرسۃ یہ الگ لفظ ہے۔ اسی طرح الثوب الابیض میں الثوب الگ لفظ ہے، ابیض الگ لفظ ہے۔ الملح الاسود میں الملح الگ لفظ ہے، الاسود یہ الگ لفظ ہے۔ لون القمیص، یہ لون الگ لفظ ہے اور القمیص الگ لفظ ہے۔ داخل علی، داخل الگ لفظ ہے، علی الگ لفظ ہے۔ فلاح ناجح، فلاح الگ لفظ ہے، ناجح الگ لفظ ہے۔ خالد استاذ، خالد الگ لفظ ہے، استاذ الگ لفظ ہے۔ تلمیذ مجتہد، تلمیذ الگ لفظ ہے، مجتہد الگ لفظ ہے۔ مفتاح البیت، مفتاح الگ لفظ ہے اور البیت یہ الگ لفظ ہے۔ ان کو جب ملایا تو پھر یہ مرکب بن گئے۔ ھذا مطبخ، ھذا الگ لفظ ہے اور مطبخ الگ لفظ ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہ آج کا جو سبق ہے، ہمارا لیکچر ہے، وہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔